بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ناظرین، ہمارے ملک کے حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں، اور اس دن ہمیں جے میں کافی زیادہ بیک جمع ہوئی ہے، جو کہ ہم اس پر شہباز شریف صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ کی اس بیک نے ہمیں خوش کر دیا، آپ نے جو بیک مانگی ہے۔ اور یہ بیک میرے خیال میں شاید متاثرین کو کے نام پہ جو یہ بیک لی ہے، یہ اتنا متاثرین کو نہ پہنچ سکے۔ میرے خیال میں 10 سے 15% یہ متاثرین کو پہنچے گا، اور باقی 30 سے 40 خزانے میں ہماری معیشت بہت کمزور ہے، اس میں ڈلے گا۔ اور باقی جتنی بیک بچے گی، وہ بیک جو ہے نا، جرنیل، سیاستدان، اشرافیاں، جتنے بھی لوگ ہیں، یہ آپس میں تقسیم کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کا جو نظام ہے، بڑا غرق کر دیا ہے اس نظام کا۔ سارے نااہل حکمران آئے ہیں۔ اس سے پچھلا جو حکمران تھا، وہ تو باولا تھا، نااہل تھا، لالچ خور تھا۔ وہ لالچ اس کے دماغ میں ابھی بھی ہے، سوار ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ میں صرف وزیر اعظم بنوں اور بس کرسی پر بیٹھوں، ملک جائے باڑ میں، معیشت جائے باڑ میں، جو بھی جائے، لیکن مجھے صرف وزیر اعظم کی سیٹ چاہیے اور میں عیاں کروں۔ اور اس نے ملک کے لیے کیا کیا؟ ہمارے ملک کو تباہ کرنے کے علاوہ اس نے کیا کیا؟ اور جتنے بھی ہمارے جرنیل ہیں، انہوں نے ہم پر مسلط کیا تھا اس نااہل پٹو عمران نیازی کو، جو کہ ہماری معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے انہوں نے۔ دوسری جانب انہوں نے جو IMF کے ساتھ معاہدات کیے تھے، اسی کی خلاف ورزی انہوں نے کی۔ ہمارا ملک تو دیوالیہ ہونے جا رہا تھا۔ اسرائیل، یہ امریکہ، یہاں پر یہی شور مچا ہوا تھا کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا۔ ان کے حکمرانوں کے ذہن میں یہی تھا کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ پاکستان کے ساتھ یہاں پر اچھے لوگ بھی بہت ہیں، ہمارے علماء کرام ہیں، اور جو کہ بزرگ ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کی وجہ سے یہ ہمارا ملک بچا۔ اس نااہل سے تو جان چھوٹی، لیکن جب ہمیں مشکل فیصلے کرنے تھے، عوام یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے، یہ شاید ظالم حکومت ہے، خود سے فیصلے کر رہی ہے۔ یہ تو سارا کیا ہوا اس کا دڑا ہے، اس حکومت کا اتنا قصور نہیں تھا، لیکن میں اس حکومت کو نااہل سمجھتا ہوں۔ ہم نے حاصل کس لیے کیا تھا اس ملک کو؟ ہم نے حاصل اسی لیے کیا تھا کہ ہم آزادی کے ساتھ رہ سکیں گے اور یہاں اپنی حکومت بنائیں گے، جو کہ سارے لوگ خوشحال ہوں گے، اپنے مسجدوں میں آزادی کے ساتھ عبادت کر سکیں گے۔ ورنہ ہم تو بر صغیر میں بھی نماز پڑھتے تھے، لیکن ہم پر ظلم ہوتا تھا، ہمارے حقوق نہیں دیے جاتے تھے۔ ہم پر جہاں بھی دن پہ دن میں ہمیں مارا جاتا تھا اور ہمیں خواہ قتل کر دیا جاتا تھا، ہمارا قصور بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا۔ وہی نظام جب ہمارا ملک بنا تو قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال، یہ بڑے بڑے لوگ کہتے تھے کہ یہ ملک انشاءاللہ دنیا کے لیے ایک مثال بنے گا اور یہ ملک ترقی کرے گا، اور ترقی کے راہ پر گامزن ہوگا۔ لیکن آج اس ملک میں کیا ہے؟ ہماری معیشت برباد ہے، ہماری جتنی بھی غریب عوام ہے وہ پس رہی ہے، ان کو 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے نا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لوگوں کے آنسو نکل رہے ہیں، لوگ اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، ان کو تو کوئی ترس نہیں ہے۔ باقی جتنے جرنل ہیں، انہی کی وجہ سے ہمارا ملک برباد ہے۔ آج جس حالت پر ہیں، ہم انہی کی وجہ سے۔ ہمیشہ انہوں نے سیاست میں مداخلت کی ہے، اس سیاست میں مداخلت کر کے انہوں نے اس لالچ خور اور بے غیرت سیاستدانوں کو اپنے چنگل میں پھنسا کر ہمارے اوپر مسلط کرتے تھے، اور پاکستان کے جتنے فیصلے تھے وہ جرنیل کرتے تھے۔ حامد میر صاحب کو جانتے ہوں گے آپ لوگ، انہوں نے ابھی کچھ عرصے پہلے کہا تھا کہ 2017 میں یہ سارے قمر جاوید باجوہ یہ سارے اکٹھے ہوئے تھے اور شہباز شریف صاحب کو بلوایا، کہا کہ آپ وزیر اعظم اگر بنیں گے، ہم بنائیں گے آپ کو وزیر اعظم، تو آپ اپنے ملک کو نواز شریف کے خلاف ہوں گے۔ تو یہ فیصلے جو ہے نا، یہ ہمارے جرنیل کرتے تھے، اور اب یہ خدا کرا میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اس